اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، معزز دوستو، آج ہمارا جو سبق ہے وہ حروف مدہ کے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک سیکوینس وائز جو سیریز وائز لیسنز شروع کیے ہوئے ہیں آپ کو پڑھانے کے لیے، تو آج اس سیکوینس وائز کا ہمارا جو لیسنز ہیں اس کا ایک نیا سبق جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ پچھلے اسباق کو بڑی محنت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے جو اسباق ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھنا شروع کر دیں اور اچھی طرح سے یاد کرنا شروع کر دیں جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، تو آپ قرآن کریم کو انشاءاللہ تعالی آپ صحیح طریقے کے ساتھ تجوید و قرات کے اصول و ضوابط اور قواعد کے ساتھ آپ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے حروف مدہ کے متعلق جو ہے وہ اپنا سبق پچھلے میں اصول و ضوابط اور قواعد جو تھے وہ میں نے آپ کو پڑھائے۔ آج انہی ہی جو اسباق تھے ان کا ایک حصہ جو ہم نے آپ کو پڑھانا ہے، تو آپ ذرا غور کیجئے گا۔ جو پچھلے سبق میں ہم نے قواعد و ضوابط آپ کو پڑھائے تھے، انہی اصولوں کو اور انہی قواعد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آج کا سبق پڑھائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ یہ سب سے پہلے یہ والی لائن ہے، ہم نے پڑھایا تھا کہ الف جو ہے، الف، واو اور یا یہ حروف مدہ ہیں۔ اگر الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ بھی تھوڑا سا لمبا کر کے حروف مدہ پڑھا جائے گا۔ اگر کسی کے اوپر جزم آ جائے، کسی واو کے اوپر، جیسے کہ ہے واو کے اوپر جزم آ جائے اور اس کو ہم ساکن کہتے ہیں، واو ساکن کے پچھلے حرف پہ پیش ہو تو اس کو بھی ہم مدہ کہتے ہیں، یا ساکن کے پچھلے حرف پہ زیر آ جائے تو اس کو بھی ہم یا مدہ کہتے ہیں۔ تو حا، الف زبر حا، حا، واو پیش حو، اس کو حا پیش واو حو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصول کے مطابق ہم نے جو اگلے والا حرف ہوتا ہے جو واو ساکن ہوتا ہے، جس کی آواز سائلنٹ رہتی ہے، اس کو ہم نے پہلے ملا کے پڑھنا ہے۔ حا، واو پیش حو، حا یا زیر ای، حا یا زیر ای۔ اس کے بعد یہ والی لائن ہے، خا زبر الف خا، خا الف زبر خا۔ یہ میں نے دو مختلف طریقوں کے ساتھ پڑھا ہے، آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا یا زیر خی۔ دال، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دال یا زیر دی، دا دو دی۔ اس کے بعد جو اگلی والی لائن ہے جو ہم نے بڑی نرمی کے ساتھ ذال کو پڑھنا ہے، وہ ہے ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ری، ذال یا زیر ری۔ میں بڑی ایک ایک لفظ کو کلیئر کر کے بڑی توجہ کے ساتھ پڑھاتا ہوں، آپ بھی کوشش کیا کریں اسی محنت کے ساتھ ان کو یاد کرنے کی۔ ذا، ری، ذو، اس کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، دانتوں کے نیچے زبان رکھ کے۔ اب را آ رہا ہے، را کو ہم نے موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہے۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را یا زیر ری، را اس کو موٹا کر کے پر کر کے رو ری۔ اس کے بعد زا، زا جو ہے اس کو دونوں دانتوں کو ملا کے سیڑھی کی آواز تھوڑی نکال کے پھر آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ زا الف زبر زا، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی،
زا یا زیر زی زا زو زی۔ اس کے بعد جو اگلا ہے وہ سین ہے۔ سین کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کی سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ زا سین صاد، اور صاد یہ 3 حروف ہیں جن کو سیٹی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، یہ حروف مدہ ہے چونکہ یا کے اوپر جزم آ رہی ہے اور یہ ساکن حروف کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہ ان میں شامل ہوتا ہے۔ سین یا زیر سی۔ اس کے بعد شین ہم نے پڑھنا ہے۔ شین الف زبر شا، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شین یا زیر شی، شا شو شی۔ اب جو مین جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ الف جو ہے وہ آ رہا ہے، اس کے بعد یہ اگلی بات یہ جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ واو کے اوپر جزم آ رہی ہے اور آپ نے پچھلا حرف جو ہے اس پہ پیش آ رہی ہے۔ پھر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یا جو ہے اس کے اوپر جزم آ رہی ہے اور اس سے جو پچھلا حرف ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ تو اصول کے مطابق واو الف واو اور یا یہ تینوں جو ہیں یہ پھر حروف ساکن کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ ان کو ہم حروف ساکن کہتے ہیں، حروف مدہ بھی کہتے ہیں، اور جس کے اوپر جزم آ جائے اس کو حروف ساکن کہتے ہیں، اور یہ تینوں حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ ان کو لمبا کر کے تھوڑا سا پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جو سارا سبق ہے اس کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، کوشش کریں گے، یاد کریں گے، اور انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔